ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ پروگرام کہ جس میں سوال جواب کی صورت میں الحمدللہ بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو سوالات بھی ہیں، تو بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تحریف کرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے تحریف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے یا تو حروف کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے، یہ تحریف لفظی ہوگی، یا قرآن پاک میں جو کلمات الفاظ آئے ہیں ان کلمات میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، لیکن اس کے معنوں کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، اس انداز کی تبدیلی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے اس کلام سے مراد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے سمجھا ہے اور اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس کے برخلاف کوئی نقطہ نکالا جائے تو یہ تحریف معنوی ہوگی۔ تو قرآن پاک کی تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو تو یہ حرام کام ہے، اور کسی مسلمان سے ایسا متصور نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر تحریف لفظی یا معنوی کا ارتکاب کرے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ اہل کتاب کا، سابقہ جو اقوام گزری ہیں، ان کا یہ طریقہ کار رہا تھا کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے، کچھ کے لیے جو احکام تھے ان احکاموں میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، یعنی امیر نے، شریف نے اور اعلیٰ منصب والے شخص سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کے لیے سزا کچھ اور اگر کسی غریب شخص سے کوئی فعل سرزد ہوا ایسا کہ جس پہ سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا کچھ اور اس کو نسبت یہی کرتے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے تمہارے لیے، تم نے اس کام کا ارتکاب کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ تو اب اس طرح یہ دو الگ الگ انداز، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایسا کوئی فرق امیر و غریب کا نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اب جو اس پہ قرار واقعی سزا ہے وہ اس کا مستحق ہوگا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کے اندر لفظی تحریف کرنا، کہ اس کے کلمات کو بدلنا یا اس کے معنوں کے اندر تبدیلی کرنا، تحریف کرنا، یہ ایک حرام فعل ہے، اور یہ
کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، تو جو کوئی شخص بھی اگر اس طرح کے افعال کا مرتکب ہے تو وہ سخت حرام کام کا مرتکب ہے، اور بعض صورتوں میں وہ کفر تک بھی اس کا معاملہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، من و عن اس کے الفاظ اور اس کے جو معانی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی مراد ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی امت کو تعلیم فرمائے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کریمہ کا جو مفہوم ارشاد فرمایا ہے، اس کے اگینسٹ کسی بھی طرح کوئی مفہوم کوئی مسلمان مراد نہ لے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ پھر قرآن سے اور حدیث سے دور ہوگا، اور یقیناً پھر یہ گمراہی کا ایک پھاٹک کھلے گا، اور یہ گمراہی کی پھر آخری حد کفر ہوتی ہے، ارتداد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس برے فعل کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ اور یہ جو مختلف فتنے ہیں، بالخصوص اسلام مخالف کچھ ایسی چیزیں جو فتنوں کی صورت میں سامنے آئی، اس میں قادیان کا فتنہ ہو گیا، اور جتنے بھی معاذ اللہ کوئی ایسے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی ہونے کا وہ دعویٰ کرتے رہے، اور اب بھی جو حاضر موقع یہ فتنہ موجود ہے، اور پھر آئندہ بھی آئیں گے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے وہ 30 مکار جھوٹے، کہ ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کے نبی، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ جو جھوٹے مدعی بنے، انہوں نے بھی طرح طرح کے قرآن میں ہی تحریف کے نا، بالخصوص یہ قادیان کا جو فتنہ ہے، تو وہ قرآن کی آیتوں میں ہی وہ تحریف کی کہ جو کفر کی حد تک پہنچا دیا، کہ جو مراد الہی جس چیز پر قرآن نازل ہوا، جو اس سے مراد ہے، اور آج 1400 سال تک مسلمان جس عقیدے پر ہیں، معاذ اللہ بالکل ہی اس سے برعکس بیان کر دیا۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہا گیا، وہاں اپنے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں اس کو کہہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جو کہا گیا، وہاں کچھ اور تحریفیں اس طرح کی کر دیں، تو یہ والی تحریفیں تو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ بالکل اس طرح کی تحریفات، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر۔ تو خاتم النبیین کا جو مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم فرمایا ہے، تو واضح طور پہ فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعینہ ہی قرآن پاک کے یہ کلمات خاتم النبیین، اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کے کلمات کی تشریح تفسیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تفسیر ارشاد فرما دی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہی تفسیر سمجھی، اور آج تک خاتم النبیین کا مسلمان یہی مفہوم لیتے آئے ہیں، جو اجماعی قطعی یقینی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ تھا، جو آدم علیہ السلام سے چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آیا، اور اب کسی بھی نئے نبی کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کے معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی امت کو ایک سمجھایا، کہ کسی شخص نے ایک مثال دی، جس کو میں اپنے الفاظوں میں تھوڑا اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ کسی شخص نے ایک عمارت بنائی، اور عمارت ہر زاویے سے بڑی خوبصورت ہے، آراستہ ہے، مزین ہے۔ اب لوگ آتے ہیں اور اس عمارت کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر عش کر رہے ہیں۔
اب جب مکمل عمارت پر جب لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو بالآخر ایک جگہ ایک اینٹ لگنے جتنی جگہ باقی رہ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بقیہ زاویوں سے تو ہر اعتبار سے یہ عمارت مکمل ہے، بڑی خوبصورت ہے، یہ ایک اینٹ کیوں رہ گئی؟ تو اگر یہ بھی لگ جائے تو گویا کہ یہ عمارت میں اب جو بظاہر ایک اینٹ کی کمی رہ گئی تھی وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اب یہ عمارت ہر زاویے سے مکمل ہے، اب اس میں نہ کوئی چیز کم ہو سکے گی نہ کسی قسم کے اضافے کی حاجت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ جو عمارت میں بظاہر نظر نہیں آ رہی وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں۔ اب یہ کتنا پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت کا جو اختتام ہو رہا ہے اس کو ایک فزیکلی مثال سے سمجھایا، اور ایسی مثال کہ جو ایک ادنا سا فہم رکھنے والا شخص ہے وہ بھی اس مثال سے سمجھ سکتا ہے کہ اب آخری اینٹ لگ جانے کے بعد وہ عمارت مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی نبی آنا ہو تو آ سکتا ہے اگرچہ آئے گا نہیں، تو یہ جو امکان ہے اس امکان کی بھی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی نئے نبی کے آنے کا امکان مان لیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، نبیوں میں سب سے آخر کہا گیا ہے، تو اس وصف کی تکذیب لازم آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے وہ صدق و سچائی پر مشتمل ہے۔ خود قرآن پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچ بیان کرنے والا کون ہے؟ اچھا، اب جو ایک آیت کریمہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہاں پر بھی لوگ یہ قادیانی غیر مسلم یہ اس میں تحریف کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے جب بنی اسرائیل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہوئے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی آنے کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ہر نبی اپنی امت کو خبر دیتے آئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی یہ جو خوشخبری ہے یہ بالکل اتھینٹک کہ ان کے بعد تو آنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور بقیہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو ایک خوشخبری دیتے کہ ہو سکتا ہے آ جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں یا ہمارے جانے کے بعد وہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بالکل واضح طور پر بشارت ارشاد فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی احمد بھی ہے، اور یہ دونوں نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سب سے زیادہ مشہور نام ہیں۔ اب یہ جو لفظ احمد ہے کہ رسول ایسے ہوں گے من بعد اسمہ احمد جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اب کتنا واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رسول بطور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا بطور رسول اور جن کا نام احمد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کتنا واضح طور پہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ لیکن شفیق صاحب غور کریں کتنا واضح نام ہے کہ میرے بعد جو آنے والے رسول ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو احمد نہیں کہتا تھا، اس کا نام احمد نہیں تھا، اس کا نام تھا غلام احمد۔ اب کتنا واضح فرق ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے احمد اور ایک ہوتا ہے غلام احمد۔ تو غلام احمد اپنے آپ کو اگر احمد کہے گا تو لوگ پکڑ لیں گے بھائی آپ کا نام تو غلام احمد ہے، آپ احمد ہیں ہی نہیں۔ اور جو بھی مسلمان یہ نام رکھتا ہے غلام محمد یا غلام احمد، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نسبت کو
قائم کرنے کے لیے انعام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں. تو جب یہ صحیح عقیدے والا تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کا نام رکھا تھا غلام احمد. گویا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو دیا تھا، لیکن اس ناخلف نے اپنے گھر والوں کی بھی لاج نہ رکھی، اپنے خاندان والوں کی بھی لاج نہ رکھی، اور اپنے نام کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس کا نام ہے غلام احمد، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس ہستی کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میں ہوں. حالانکہ یہ اپنے آپ کو غلام احمد ہی کہتا رہا ہے، تو یہ احمد اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں تھا، لیکن اس آیت کریمہ میں اس نے تحریف کی، اور یہ تحریف کفر والی تحریف. بالکل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ شخص ہے ہی نہیں. اور پھر معذلہ، یعنی یہ تو سیرت سے کوئی معذلہ نام ہی ڈائریکٹ ہی کہے کہ بھی احمد رکھ کے اور اس طرح دعویٰ کرنے، کیا اس کو کوئی کیا سچا مان لیا جائے گا؟ بالکل جھوٹا آدمی ہے وہ. اب کتنے احمد ہیں دنیا میں؟ لاکھوں احمد اب بھی دنیا میں موجود ہوں گے، اور پہلے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستی جن کے بارے لیکن کسی بھی احمد نام کے شخص پر یہ خبط سوار نہیں ہوتا. قرآن میں جہاں کہیں وہ اس آیت کو پڑھے یا اس کے ترجمے کو پڑھے تو کبھی بھی وہ اپنے آپ کو مراد نہیں لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا ہے، اور حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور حضور ہی اس آیت کریمہ میں احمد سے مراد ہے. تو یہ کافی ناظرین کرام ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک تو یہ تو کفریہ عقیدہ، اور یہ تھا ہی ایسا کہ جس نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، جو اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے کفریات کو گنا جائے تو اور بھی کئی کفریات، جیسے یہ قرآن پاک کے اندر جو ایسی تحریفات کرنا جگہ جگہ، تو یہ وہی ہے کہ قرآن کے اصل مقصد کو، قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کے تحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا، پھر آگے صحابہ کرام علیہ مردوان اور آج تک. اور یہ تو عقیدہ ہی ایسا ہے نا کہ کوئی اگر کوئی مختلف دلیل بھی بالفرض، یعنی ہمارے علماء نے یہ واضح لکھا نا کہ جیسے کوئی ایسے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے، جھوٹا نبی ہونے کا جو دعویٰ کرے، اس سے دلیل طلب کرنا یا اس کو یہ کہنا، کیا کہ فرمائیں گے آپ؟ جب یہ طے ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی سر پھرا بدبخت انسان اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے نبوت پر دلیل مانگیں، کہ آپ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دیں، کوئی معجزہ دکھائیں. یہ معجزے کا سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ معجزے کا صدور نبیوں سے ہوتا ہے، بعد اعلان نبوت انبیاء کرام سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، اور یہ شخص اب قیامت تک کوئی بھی شخص نئے نبی کی حیثیت اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو اس سے مطالبہ کرنا معجزے کا یا نبی ہونے کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ بعض صورتیں ایک الگ ہیں کہ اگر اس شخص کا جھوٹا نبی ہونا یہ اگر لوگوں پر ظاہر کرنا مقصود ہو تو پھر ایک الگ بات ہے کہ پھر اس سے دعوی نبوت پر دلیل مانگی جائے تاکہ لوگوں پر اس کا جھوٹ آشکار ہو. لیکن یہ دعوی نبوت پر دلیل بھی عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی پھر اہل علم ہی ہوں گے جو اس شخص کی بدبختی کا اظہار کرنے کے لیے اور اس آدمی کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ایسے سوالات کر سکیں گے. عوام کو کسی بھی ایسے جھوٹے نبی سے دعوی نبوت پر دلیل طلب کرنا جائز نہیں ہے. جی مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. ویسے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مہینہ ہے، اور اگر ہم بات کریں اعلیٰ حضرت نے خدمت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا آپ کا انداز تھا، کتنے آپ نے اس کے اوپر رسائل باقاعدہ لکھے، اور کیسے آپ نے یہ فتنہ جس کے اوپر تحریری طور پر قلم کے زور سے اس کا کلا کما کیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یاد رہے کہ متعدد اس پہ رسائل ہیں. 5 سے 6 رسائل تو ایسے ہیں کہ جس میں باقاعدہ ختم نبوت کے ہی اسی عقیدے کو بڑا دلائل کے ساتھ واضح بھی کیا اور رد بھی کیا. یعنی جو کتابیں یا رسائل سامنے آ رہی تو اس کا رد بھی کیا، اور ہمارے علماء نے اس عقیدے کو ایسا واضح کیا ہے کہ 200 سے زائد آیتیں تو وہ ہیں کہ جس سے مختلف انداز سے عقیدہ ختم نبوت وہ ثابت باقاعدہ. اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ جس میں اس عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر آج تک امت کا
عمل اس عقیدے کے حوالے سے کتنا سنجیدہ اور کتنا جانوں کو قربان کرنے والا رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ ہمیں بھی آج ضرورت یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملیز کو بھی اس عقیدے پر اتنا کچھ بتا دینا چاہیے، اور علماء اہل سنت کی کتب سے اتنا پڑھا دینا چاہیے، تقاریر سے، مدنی چینل کے مختلف پروگرام سے اتنی چیزیں یہ واضح کی ہوئی ہیں، تو یہ بتا دینی چاہیے کہ کبھی بھی کسی کا کوئی ادنا سا شک بھی نہ ہو اس حوالے سے، ایسا پکا ٹناٹن، یعنی اس کو ایسا پکا اور پختہ ہو کہ اس کو کسی سے دلیل یا کوئی وصف سے والی بات بھی نہیں۔ یعنی ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا کہ نبوت کی تمنا کرنے والا بھی کفر، نبوت کی کوئی تمنا کہ کوئی اور نبی آ جاتا ہے، اس زمانے میں کوئی نبی آ جائے، کوئی بعد میں، تو یہ ایسی تمنا ہے کہ جو تمنا بھی کفر کہلاتی ہے۔ تو لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے؟ مزید سوال یہ ہے کہ میت کے نیچے تقریباً 10-15 کلو گندم رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 40 دن تک ایک شام کو روٹی پکاتے ہیں، اس کے اوپر چینی رکھتے ہیں، وہ عورتیں بڑی کہتی ہے کہ ایک ہی عورت روٹی پکائے، دوسری کوئی نہ پکائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جگہ پر میت کو نہاتے ہیں نا، غسل دیتے ہیں، رات کو اس جگہ پر دیا جلا کے رکھتے ہیں، کیا یہ سوالات جو آپ نے کیا کہ جائز ہے؟ ساحل نے ہمارے سوال بھی ایسے سپیڈ سے پوچھیں اور مختلف انداز سے، بہرحال آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ کہ میت کے نیچے گندم وغیرہ کوئی رکھتے ہیں، تو یہ بتایا نہیں انہوں نے کس کا کیا کرتے ہیں، بظاہر یہی ہوگا کہ یہ صدقہ کرتے ہوں گے، اس کے بارے سے کیا کہیں گے؟ اولاً تو دیکھیں، یہ شریعت مطہرہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، ایسی چیزوں کا کہیں پر بھی حکم نہیں دیا جو ان کے سوال کے اندر مذکور ہے۔ مثلا میت جس چارپائی پر ہے تو اس چارپائی کے نیچے گندم رکھ دیں گے۔ اب میت کو جب وہاں سے اٹھایا جائے گا اور جو جنازے کا ڈولہ ہوتا ہے اس میں رکھا جائے گا، پھر آگے میت تو آگے نماز جنازہ کے لیے چلے گئی، اب یہ شاید اس گندم کو صدقہ کرتے ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو میت کی طرف سے بطور ایصال ثواب گندم، اناج، اس کو خیرات کرنا، یہ فی نفسی ہی ایک جائز عمل ہے، اور حسن نیت ہے تو ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن ایسی حد بندی کرنا کہ گندم پہلے میت کی چارپائی کے نیچے رکھا جائے اور اس کے بعد ہی اس کو خیرات کریں گے، تو یہ عمل اس کو ضروری سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے میت کی طرف سے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، گندم، اناج، تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ گندم خریدیں اور فقراء مسلمانوں پر آپ اس کو صدقہ کر دیں، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ جب پھر اگلا جو سوال یہ کیا گیا کہ 40 دن تک روٹی بنا کر پھر اسے آگے کسی غریب کو دی جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ حد بندی لگا دی گئی کہ جس عورت نے روٹی بنائی ہے تو وہی 40 دن تک روٹی پکائے گی۔ اب اتنی کڑی شرط شریعت مطہرہ نے کہیں پر بھی نہیں لگائی۔ ایصال ثواب کا عمل ہے، یعنی آپ نے جو کھانا تیار کیا، روٹی بنائی، سالن تیار کیا، اور آگے ہی کسی مسلمان کو آپ 40 دن تک دینا چاہتے ہیں، تو اولاً تو 40 دن کی کوئی حد بندی یہ شریعت مطہرہ نے لازم نہیں فرمائی۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ 10 دن دیں، 5 دن دیں، آپ پورے سال دیتے رہیں، شریعت مطہرہ نے ادھر کوئی حد بندی لگائی نہیں، نہ ہی ایسا کوئی حکم دیا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس طرح روزانہ کھانا کسی غریب کو بھیجتے رہیں۔ ہاں، یہ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، مستحسن اور اچھا عمل ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ قید لگا دینا کہ جس عورت نے اس کام کو اب شروع کیا ہے تو وہ 40 دن تک وہی کھانا بنائے گی، وہی روٹی بنائے گی، انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ رسم تو اولاً ویسے ہی پابندی والی کہ 40 دن تک اسی عورت نے روٹی بنانی، یہ رسم اتنی پابندی کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایسی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ جو ایک نیک مقصد ہے، ایصال ثواب ہے، جی جی، تو گھر والے بھی کوفت میں آ جائیں گے، یعنی آئندہ کوئی میت ہو تو وہ پکانے کا نام ہی نہ لے کوئی کہ مجھے 40 دن مجھے ڈیوٹی دینی پڑے گی، یہی کام مجھے ہی کرنا۔ ایصال ثواب جو نا وہ کیا ہے، جو آپ نے نیک عمل کیا اس کا ثواب پہنچانا۔ ٹھیک ہے،
ثواب چیز ہے اس میں حسن نیت بھی تو ضروری ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ بھی تو کام کیا جائے. تو اولاً ایسی پابندی نہیں لگانی چاہیے. آپ 40 دن یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ جتنے دن ایصال ثواب کی خاطر کھانا غریبوں میں تقسیم کریں، پکا کر تقسیم کریں. آج پکانے کی ہمت نہیں ہو رہی، بازار سے لا کے وہی مسلمانوں کو خیرات کر دیا. تو کوئی سا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ کوئی فرض، واجب یا سنت نہیں ہے، لیکن ایک مستحب کام ہے. ایصال ثواب کے جواز کے قرآن و سنت کی روشنی میں بے شمار دلائل علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اچھا، آخر میں ایک اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں نا وہاں چراغ جلاتے ہیں. اب یہ بھی کوئی بنا لی ہوگی کوئی رسم اپنے طور پہ، کیا کہیں گے؟ اس میں بھی ہاں یہ سنا تو ہے کہ جہاں پر میت کو رکھا گیا اس گھر میں روشنی، اس کمرے میں بالخصوص روشنی کا اہتمام کیا جائے. تو اب غالباً یہ گاؤں کا معاملہ ہوگا، تو جہاں میت کو نہلایا جاتا ہے تو اس کی ادھر ہی قریب میں ہی چارپائی پر اس کی لاش کو، جنازے کو رکھا جاتا ہے. تو اب وہاں پر 40 دن کی یہ قید لگانا کہ روشنی کی جائے. روشنی کرنا اب چاہے دیا رکھ کر ہو یا چراغ کی صورت میں ہو یا لائٹ بجلی کی بلب سیور لائٹ کی صورت میں ہو، تو یہ روشنی کرنا اس میں بجلی خرچ ہو رہی ہے یا تیل خرچ ہو رہا ہے یا گھی جو بھی ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. کوئی چیز خرچ ہو رہی ہے تو اس کا مقصد ہونا چاہیے. جی، اگر اس کا وہ مقصد پورا ہے، مقصد صحیح ہے، درست ہے، تو اس کا استعمال، اس کا خرچ بھی درست ہوگا. مثلا اگر کمرے کے اندر لوگوں نے آنا ہے، کوئی سامان لینا ہے، کوئی چیز رکھنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو وہاں اگر رات کا وقت ہے اور اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا، گرنے کا خدشہ ہے، تو یہ ایک موقع ہے روشنی بلب آن کر دیا جائے، چراغ روشن کر دیا جائے، موبائل کی ٹارچ جلا کر اپنا کام کیا جائے. کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی اب بیٹھے گا نہیں، وہاں روشنی کا کوئی مقصد صحیح نہیں ہے، تو اب بلا وجہ چاہے آپ بلب جلائیں چاہے چراغ جلائیں تو اب یہ ہوگا اسراف. تو بے مقصد بجلی کا ضیاء ہو یا تیل بتی کا ضیاء ہو، یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا اور یہ گناہ ہوگا. تو بعض لوگ اس طرح بھی کہ میت آتی ہے تو اس لیے روشنی ہونی چاہیے. تو یاد رکھیں میت کا جب تک وہ زندہ تھا تو اندھیرے میں آنے جانے میں کسی بھی شخص کو، جیسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اجالے کی، روشنی کی، تو جب تک وہ زندہ تھا اسے ضرورت تھی اجالے کی، روشنی کی. اب نہیں ہے. اب جب دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اسے ان مادی اشیاء کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اسے ضرورت ہے آپ کی طرف سے دعائے مغفرت کی، اسے حاجت ہے آپ کی طرف سے ایصال ثواب کی. اسے ان روشنیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے قبر پر پانی ڈالنے سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے غرض ہے آپ کی دعاؤں کی، اسے غرض ہے آپ کے ایصال ثواب کی. جی، مزید سوال. یا سیدی علی اصغر افطاری عرض کر رہا ہوں بصیر پور ضلع اوکاڑا سے. وہ یہ ارشاد فرمائیں کہ داڑھی میں کون سا کلر ہم لگا سکتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں میں کلر لگانے کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو قحافہ، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کا ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بالوں کو آپ کلر کو تبدیل کریں، لیکن وجتنبوا السواد، فرمایا تھا کہ کالے رنگ سے بچیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان اور اس طرح کے مزید ارشادات عالی کی روشنی میں شرعی حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اپنے بالوں کو سیاہ رنگ میں رنگنا جائز نہیں ہے. اچھا، سیاہ رنگ ہو یا ایسا ڈارک کلر جو سیاہی مائل ہو، سیاہی لگتے ہیں تقریباً، بالکل ڈارک دکھنے میں وہ سیاہی لگے، سیاہی لگتے ہیں. تو ایسے نام کے براؤن کلر یا بلو کلر یا اور کوئی سا کلر کہ جو دکھنے میں لگتا ہی بلیک ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو سیاہی سے بچنا ہے. اس کے علاوہ آپ کون سا کلر لگا سکتے ہیں؟ تو جو باقاعدہ نمایاں کلر ہو اس کے لگانے کی اجازت ہے. اب جیسے بلیک بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی ہے تو اس سفیدی کو چھپانے کے لیے آپ براؤن کلر لگا سکتے ہیں. ایسا براؤن کلر جو دیکھنے والے کو بھی دکھے کہ یہ بالوں کا کلر براؤن ہے
اور یہ سفید بال براؤن کیے گئے ہیں، بقیہ بلیک بال ہیں، تو دونوں کلرز کے اندر ایک فرق رہے۔ تو اچھا، اب اس میں کلر لگانے کے حوالے سے بھی کہ کون سا کلر لگایا جائے گا، یا کلر لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، نہ لگایا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات احادیث کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پذیرائی فرمائی ہے کہ جسے اسلام میں بڑھاپا حاصل ہو اور جس کے بالوں میں سفیدی آ جائے، اور احادیث کریمہ میں ایسے شخص کے درجات کو بلند کیا گیا ہے، یہ بال سفید بال یہ نور ہوں گے، ترغیب تو یعنی سفیدی بالوں میں آنے اور بڑھاپا اسلام کی حالت میں پانے کی بھی ایک فضیلت ہے۔ تو اب یہ کہ علماء کرام نے اس پہ کلام باقاعدہ فرمایا ہے کہ بالوں کو سفید رکھا جائے یا بالوں کا کلر تبدیل کر کے کسی اور کلر میں اس کو رنگا جائے، تو اس میں مختلف اقوال علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں میں بالوں کا سفید رکھنا یہ معمول ہے، یعنی وہاں کلر نہیں لگایا جاتا، اور آپ وہاں پر اگر کلر لگائیں گے تو وہ سب سے الگ تھلگ دکھائی دیں گے، تو مسلمانوں کی موافقت میں اپنے بالوں کو سفید رکھیں۔ اور جہاں پر مسلمانوں کا رواج اپنے سفید بالوں میں کلر کرنے کا ہے، جو جائز کلر ہیں، وہاں پہ اگر آپ سفید کرتے ہیں تو ایک الگ تھلگ لگیں گے، تو مسلمانوں کی موافقت کرتے ہوئے اس بالوں میں کلر لگا لیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ پر خود غور کرے کہ مجھ پر سفید بال وہ سوٹیبل ہیں تو وہ سفید بال رکھے، اور جسے لگتا ہے کہ مجھے سفید بال کے بجائے کلر مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے بالوں میں، تو وہ بالوں میں کلر کر لے۔ اب اگر کوئی بالوں میں لگائے یا کوئی بھی مہندی لگا لے یا کوئی بھی کلر لگائے جو سیاہ یا سیاہ مائل نہ ہو، اور یہاں جو فضیلت بیان کی گئی ہے علماء نے اس پر بھی کلام فرمایا ہے کہ یہ فضیلت صرف سفید رنگ کے بالوں کو رکھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کسی مسلمان کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا مرد یا عورت کو پہنچتا ہے اور وہ بالوں میں کلر بھی لگاتا ہے، تو یہ کلر لگانا بھی یہ سفیدی کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس فضیلت میں جو سفید بالوں پر یعنی اسلام میں بڑھاپے کے حوالے سے جو فضیلت ہے وہ کلر لگانے والے نہ لگانے والے دونوں کو شامل ہے، دونوں کو حاصل ہو۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید میرا سوال یہ ہے کہ انسان یہ بات کہتا ہے کہ یہ چیز میرے نصیب میں نہیں تھی تو مجھے نہیں ملی، کیا واقعی میں انسان کی زندگی نصیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ برائے مہربانی سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ جی، نصیب میں نہیں تھی تو نہیں ملی۔ بالکل یہ عقیدہ اسلامی ہے، اور مسلمان بچے کو ایک جملہ یاد کروایا جاتا ہے، جس طرح ہم 6 کلمے یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک کلمہ ہماری زبان پر مسلمانوں کے بچوں کی جاری ہوتا ہے، جسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک کلمہ آپ نے پڑھا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس جملے میں اللہ پر ایمان لانے، اس کے رسول پر ایمان لانے، اس کی کتابوں پر ایمان لانے، اس کے ملائکہ پر ایمان لانے، روز آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ جو تقدیر ہے، خیر ہو یا شر، دونوں من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اب خیر سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی فائدہ پہنچا، کوئی نفع پہنچا، کوئی خوشی حاصل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقدر فرما دیا ہے، تو اس کو خوشی مل کر رہے گی، اسے وہ نفع مل کر رہے گا، چاہے دنیا اس کو جتنا چاہے روکنا چاہے نہیں روک سکتی۔ وشرہ، اسی طریقے سے اس آدمی کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا، کسی برائی کا پہنچنا، کسی نقصان کا پہنچنا، ہلاکت کا ہونا، تو یہ شر کا اطلاق جن جن چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کے سب جب کسی بندے کے لیے یا ان میں سے کوئی صورت کسی بندے کے لیے مقدر فرما دی، تو وہ برائی، وہ شر کا وہ پہلو اس آدمی تک، اس شخص تک ضرور پہنچ کر رہے گا، چاہے دنیا اس سے شر کو دور کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کی، چاہے وہ چرند پرند درند انسان، ان سب کی تقدیر بنا دی ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے حکم سے لوح پر قلم نے تقدیر کو لکھا۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ پر تقدیر لکھنے کا حکم دیا، قلم نے اتنا لکھا۔ اب اس میں کائنات کب سے شروع ہوگی، کس طرح ختم ہوگی، اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سب کچھ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو لوح محفوظ پر بھی ظاہر نہیں کی گئیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو یہ ایک تقدیر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، ان دونوں مبارک ہستیوں کو بھی اس ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ تو اس لیے یعنی ہماری تعلیم کے لیے کہ خواہ مخواہ اس میں آدمی طرح طرح کے سوالات کرتا رہے، اور کئی لوگ اس ٹاپک کو زیر بحث بنا لیتے ہیں۔ جی لیکن بڑی یعنی واضح سی بات یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا اس کے خیر اور شر پر وہ ہونا لازمی ہے، تقدیر پر ایمان۔ اور قرآن پاک میں کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اور ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سبحان اللہ، یہ مجھے ہر خشک و تر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ لکھی ہو۔ اور تقدیر پر ایمان ایک طرح کی ایمان تو لانا ہی لانا، لیکن تسلی بھی ہے ایک مسلمان۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محبوب آپ فرما دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، اور اسی پر ہی مومنوں کو توکل کرنا، ایمان والوں کو اسی پر توکل رکھنا ہے۔ تو تقدیر کے خیر شر ہونے پر ایمان، ہاں یہ ضروری ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے کوئی ایسا مجبور تو نہیں بنایا کہ وہ کسی چیز کے لیے کوشش ہی نہ کرے، کسی چیز کے لیے کچھ اور۔ مثلا دیکھیں یہ موبائل ہے، ہاں یہ موبائل میں نے ادھر رکھ دیا، جی اب یہ موبائل از خود یہاں سے ادھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں ٹیبل اگر میں یوں کروں گا تو ہو جائے گا، تو ادھر ادھر گر سکتا ہے، لیکن یہ کس طرح گرے گا، یہ سیدھا گرنا ہے الٹا گرنا ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے، یہ ایک بے اختیار چیز ہے۔ لیکن اسی موبائل کو میں نے اٹھایا ہے، اب میں چاہوں تو موبائل کا فرنٹ دیکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو موبائل کا بیک دیکھ سکتا ہوں، اس موبائل کے مختلف فنکشنز کو میں آن کر کے اس میں کتاب پڑھنا چاہوں وہ پڑھ سکتا ہوں، مجھے یہ اختیار ہے، اس کے موبائل کو اختیار نہیں ہے۔ تو میں یعنی بحیثیت انسان جو ہے نا یہ مجبور محض نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال شفیق صاحب، ایک پتھر کوئی شخص اٹھاتا ہے اور کتے کو مارتا ہے، کتے کو تکلیف کس نے پہنچائی ہے؟ اسی پتھر کتے کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے وہ پتھر، جو کتے کے پاؤں پہ لگا، سر پہ لگا، پیٹ پہ لگا۔ لیکن کتے کو بھی اتنا سینس ہے، ایک جانور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، لیکن اتنا سینس اس کو ہے کہ وہ پتھر کے پیچھے نہیں دوڑے گا کہ تو نے مجھے کیوں سر پہ مارا، مجھے کیوں آنکھیں لگا، وہ انسان ہی کی طرف، وہ ایک یعنی غیر عاقل مخلوق کتا بھی اتنا جانتا ہے کہ یہ پتھر بے بس ہے، اس کو ایک با اختیار شخص نے مجھ پر برسایا ہے، مارا ہے، تو وہ بھی ریپلائی میں پتھر کے بجائے انسان کی طرف ہی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل و شعور دی، عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اختیار دیے، ہمیں اچھے اور برے دونوں طرح کے کاموں کا اختیار دیا گیا، تمیز بھی دی گئی۔ اس موبائل کو کوئی کچرے میں نہیں پھینکتا، اس موبائل کو گرنے سے کتنی کوشش ہوتی ہے بچانے کی، تو ہم اس موبائل کے گرنے کے نقصانات سمجھتے ہیں، اس موبائل کو پانی میں ڈالنے سے کیا نقصان ہوگا یہ سمجھتے ہیں، اس موبائل کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو ہم اچھے یا برے ہمیں ان سارے کاموں کو سکھا دیا گیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھی اور برائی ان دونوں چیزوں کی تعلیم الہام کر دی ہے، سکھا دی ہے۔ اب وہ آدمی جو اپنے نفس کی اصلاح کرے وہ کامیاب ہے،
اور جو اپنے نفس کو پراگندہ کر دے، گناہوں میں آلودہ کر دے، تو وہ خسارے میں چلا گیا۔ خسارے میں۔ تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے۔ اب اس تقدیر کے جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے ہی ہوگا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر ہی کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اچھے انجام کا سوال کرنا چاہیے، برے خاتمے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ان فیوچر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہمیں اس بارے میں علم نہیں دیا گیا۔ اس علم نہ دینے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا نفع ہے کہ ہمیں آنے والے لمحے سے، آنے والے اوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نا واقف رکھا ہے، ورنہ اگر آنے والے لمحات ہم پر ظاہر کر دیے جائیں تو ایک خوف کی فضا ہم انسانوں پر طاری ہو جائے گی، اور ہماری آنے والی جو لمحات ہیں، زندگی ہے، وہ ایک بہت کٹھن ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں عافیت ہی کا سوال کرنا ہے۔ وہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آگے انسان جو ہے وہ مزید اپنی عقل ہی کو استعمال کرتا رہے گا، اور بالآخر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہک جائے، تقدیر کے ٹاپک پر آ کر شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، اور معاذ اللہ پھر وہ اسلام سے ہی دور ہو جائے۔ اور ایسے کئی گزرے، بلکہ شروع سے ہی جو پہلا ایک وہ فرقہ گزرا تھا تو وہ تقدیر کا انکار کرنے والا قدریہ بالخصوص جو ہے وہ، کہ وہ تقدیر کے اوپر ہی انہوں نے طرح طرح کی وہ باتیں کی، اور یعنی اسی کے وہ انکار کی طرف چلے گئے۔ تو تقدیر کے معاملات ہمیں اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا چاہیے، اور وہ الفاظ بھی ہیں نا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ بس جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ اور پڑھنے کی بھی اس کی فضیلت اور بڑی خوبصورت فضیلت ہے، صبح و شام یہ کلمات پڑھ بھی لینے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر عافیت اور سلامتی اور استقامت عطا فرمائے، اور عافیت اور سلامتی والی موت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو بھی یہ عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔